نام کی تعریف کرتے ہیں. خداوند کو جلال ملے, سارا جلال یہ سلام. ویسے کوئی بھی شخص جو ہے وہ جلال نہ پائے بلکہ خداوند جلال پائے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم وہ بڑے اور میں گھٹوں. ضرور ہے. without that we will not be blessed. اگر ہم انکریز ہوں اور خداوند گھٹ رہا ہے تو پھر ہم برکت نہیں پاتے. دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے, تو ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. یہی بات یوحنا نے کی تھی, کیونکہ نبیوں میں سے بڑا نبی, سب سے بڑا نبی خداوند نے کہا تھا یوحنا تھا, اور اس نے یہ بات کی تھی کہ ضرور ہے. کیونکہ یوحنا کے شاگردوں نے کہا تھا کہ خداوند اپنے یعنی کہ نبی کو یعنی کہ اوبیسلی یوحنا کو کہا تھا کہ جس کو تو نے بپتسمہ دیا ہے وہ تجھ سے زیادہ شاگرد بنا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے. میرے عزیزو, ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم آخری زمانہ میں رہ رہے ہیں, اور کیونکہ ہم آخری زمانہ میں ہیں تو ہر چیز جو ہے آپ نوٹ کریں گے کہ ہر چیز تیزی پر آ جائے گی. ہر کہہ لیں کہ جیسے چولہا جو ہے وہ تیز کر دیتا ہے انہیں, تو بالکل جی آنچ اس کی بڑھا دی, ہر ایک چیز ایسے ہو جائے گی. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو جو پاک ہے وہ پاک تر ہوتا جائے گا, اور جو نجس ہے یعنی کہ جو ناپاک ہے وہ اور ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ہر ایک چیز میں خداوند جو ہے وہ ایکسٹریم پیدا کر دے گا. کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر کریں نہ کریں, ابلیس اور اس کے جو قوتیں ہیں انہوں نے اپنا کام ایکسٹریم پہ لے لینا ہے. کیونکہ ریولیوشن چیپٹر 12 میں لکھا ہوا ہے, بک آف ریولیوشن چیپٹر 12 میں لکھا ہے کہ زمین کے رہنے والوں تم پر افسوس, کیونکہ ابلیس جو ہے وہ تمہارے پاس اتر کر آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ یہ دیکھیں گے دس وڈ بی دا ٹائم اینڈ دس از ایکچولی دا ٹائم, جو کہ بہت جلدی جو ہے لاسٹ ڈیز شروع ہو جائیں گے. اینڈ دین دیٹ وڈ بی دا ٹائم اینڈ فزیکلی سیٹن ول واک آن دی ارتھ. ٹھیک ہے نا, فزیکلی وہ واک بھی کرے گا کیونکہ اس کو پھینک دیا جائے گا نیچے. اور یہ دنیا کی کہہ لیں کہ آزمائش کا وقت, بائبل میں لکھا ہے کہ وہ وقت, اس وقت میں تمہاری حفاظت کروں گا جو کہ آزمائش کا وقت پوری دنیا پر آنے والا ہے. اور ابلیس کو جب پھینک دیا جائے گا, ابلیس کے فرشتوں کو پھینک دیا جائے گا, اور سیکنڈ ہیون سے, جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے اس کی اسپرچل وارفیئر, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک آسمان وہ ہے جو کہ ہم فزیکل ہیون جو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں سورج چاند ستارے یہ سب کچھ جو ہے یہ ہیون ہے, دس از دا فرسٹ ہیون. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ شخص سیکنڈ کرنتھین چیپٹر 10 کے 12 کے مطابق ایک شخص جو ہے لکھا کہ جب تیسرے آسمان پر چلا گیا جہاں پر خدا کا تخت ہے, تو ان دونوں کے بیچ میں بائبل میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ کن کے خلاف ہے, ان ابلیسی قوتوں جو آسمانی مقاموں میں ہے. یہ آسمانی مقام کہاں ہے؟ دس از دا سیکنڈ ہیون. یہ جو بیچ میں ہے آسمانی مقاموں کو جس کو کہا گیا, یہ سیکنڈ ہیون ہے جو کہ انویزیبل ہیون ہے, جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور مقصد کیا ہے؟ میں پچھلے دنوں میں ایک شخص کی گواہی پڑھ رہا تھا, تو وہ شخص جو تھا بیسیکلی ہی واز اے سیٹنسٹ, وہ پجاری تھا شیطان کا, اور اس نے اپنی زندگی شیطان کے نام لکھی ہوئی تھی, اور شیطان نے اس کو بڑی قوتیں دے رکھی تھی کیونکہ وہ کافی ہائی لیول کی جو ہے وہ اس میں تھا, پجاری تھا, وہ ہائی لیول کا, اس کے پاس کہہ لیں کہ نالج تھا, اور فزیکل ایسی اس کے پاس قدرتیں تھیں کہ وہ کر سکتا تھا, لائک کہ وہ اپنے بدن میں سے کہتا تھا کہ میں نکل جاتا تھا. اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ اس نے بتایا کہ کلیسیاؤں میں ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں, ایجنٹس جو ہوتے ہیں, اور ابلیس کیا کرتا ہے کہ چرچز میں بھیجتا ہے اپنی روحوں کو, بدروحوں کو, بری تاثیروں کو, کہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. سڈنلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کلام ہو رہے تھے, نال ہی بچہ رونا لگ چیخے مار مار کے, سڈنلی جو ہے وہ آپ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ گھر سے تیاری کر رہے ہیں, سڈنلی جو ہے وہ اچانک گھر میں کوئی ایسی ایک دم کوئی لڑائی جھگڑا ایک دم ربط ہو گیا, ایسا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور وہ کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ خداوند کے کام کو روکا جائے. اور اس نے ایک اور بات یہ بتائی, کہتا کہ ہم جو ہے ابلیس کی جو قوتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ دے اسٹے ان دا سیکنڈ ہیون, وہ درمیان میں جو ہمارا آسمان اور اس کے خدا کا جو جگہ ہے اس کے بیچ میں وہ ایک ایسا سالڈ وہ چیز کریٹ کرتے ہیں کہ ایمانداروں کی دعائیں جو ہیں وہ ٹکرا کر نیچے آ جاتے ہیں, وہ نہیں ہوتی, یعنی کہ اوپر نہیں پینیٹریٹ نہیں کرتی. جیسے عیسائی کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر پیتل کا آسمان ہے, ان کے اوپر لوہے کا آسمان ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ their desire is to stop our prayers, their desire is to stop and interrupt the traffic, یعنی کہ نیچے سے اوپر والی اور اوپر سے نیچے والی. یہ چیز آپ نے ڈینیل کی بک میں بھی پڑھی کہ جب ڈینیل دعا کر رہا تھا تو لکھا ہے کہ اس کی دعا کا جواب کیا ہے کہ جب واپس آ رہا تھا جواب تو وہ بلیسنگ جو تھی وہ رک گئی, کیونکہ اینجل کو جو تھے رستے میں ابلیس کی جو قوت تھے انہوں نے روک لیا اور وہ جنگ شروع ہو گئی.
تو یہ ہوتا ہے. اور اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی دعائیں اتنی اسٹرانگ ہیں ہی نہیں ہیں کہ وہ اس تھک لیئر کو پینیٹریٹ کر سکے. کہہ رہے کہ 3 طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. ایک بالکل فیڈڈ سا جو ہے وہ دھواں ہوتا ہے, وہ جاتا ہے تو ایسے بڑا ایویپوریٹ ہو جائے, جیسے ایک بھاپ ہلکی سے نکلتی, چائے بناتے ہیں تو بھاپ سے نکلتے. کہتے کچھ لوگ کی دعائیں ایسے طریقے سے جاتی ہیں. وہ بتا رہا تھا کیونکہ بائبل میں بھی اس چیز کی حقیقت موجود ہے. اور کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی وہ تھک وہ اسموک ہوتا ہے, وہ جاتا ہے لیکن وہ پینیٹریٹ پھر بھی نہیں کرتا. لیکن کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی دعائیں ایسی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ دس از دا اسموک ود فائر. تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھک لیئر ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے دعائیں آگے نکل جاتی ہیں. تو وہ دعائیں کب فائر میں ہوتی ہیں؟ جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں. آگ کیا ہے؟ خدا کا روح جو ہے وہ آگ ہے. اور اگر ہم صرف پریئر فار دا سیک آف پریئر کریں گے تو پھر ہماری دعائیں ویسے ہی ہیں جیسے وہ تو تھلے آ گئے, بس ٹھیک ہے, تو برکت بھی نہیں ملتی, جواب نہیں ملتا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. اور آخری زمانہ میں پھر کیا ہوگا کہ ابلیس کو وہاں سے ان آسمانی مقاموں میں سے بائبل کہتے ہیں کہ نیچے گرا دیا جائے گا. And that would be the time when Satan will physically possess the Antichrist. ٹھیک ہے. اور پھر بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آخری زمانہ میں کیا ہو گیا, تھا گڑھے کا جو باٹم لیس پٹ ہے اس کا جو دروازہ کھولا گیا, اس میں سے فرشتہ باہر ہے جس کا نام ابدوم تھا, اپولیون تھا, اور ان کا کام کیا تھا؟ ڈسٹرائے کرنا ہے. اینڈ دین دیر بی مور اینجلس, جس کے بارے میں ابھی آپ کو میں بتاؤں گا. اور ساتھ ساتھ خدا کے فرشتے بھی جو ہیں وہ دنیا میں کام کر رہے ہوں گے. یہ چیز ہم پڑھیں گے. دس وڈ بی ایکچولی پارٹ آف زکریا چیپٹر 6 جو کہ آج ہم پڑھیں گے. زکریا چیپٹر 6 ورس 1 میں آپ دیکھیں, زکریا چیپٹر 6 ورس 1. دیکھیں کہ تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں سے 4 رتھ نکلے. وہ پہاڑ کس کے تھے؟ پیتل کے تھے. پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ یعنی ریڈ کلر کے تھے, دوسرے کے مشکی یعنی کہ بلیک کلر کے تھے, تیسرے کے نکرا یعنی کہ وائٹ کلر کے, اور چوتھے کے جو تھے ابلک تھے یعنی کہ داغدار گھوڑے تھے. تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا ہے میرے آقا یہ کیا ہے؟ اس فرشتہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہیں. اور مشکی گھوڑوں والا یعنی ریڈ کلر والا جو ہے وہ شمالی ملک کو نکلا جاتا ہے, اور نکرا گھوڑوں والا اس کے پیچھے, اور ابلک گھوڑوں والا جنوبی ملک کو, اور سرنگ گھوڑوں والا بھی نکلا ہے. اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کریں, اور اس نے ان سے کہا کہ جاؤ دنیا کی سیر کرو. انہوں نے دنیا کی سیر کی. تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا کہ دیکھ جو شمالی ملک کو گئے ہیں انہوں نے میرا وہاں جی ٹھنڈا کیا. اب اس پیسج کو میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو گھوڑ سوار ہے کیا لکھا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں. ٹھیک ہے, آسمان کی کیا ہے؟ 4 ہوائیں. میرے ساتھ دیکھیں زبور کی کتاب سام 104 104 زبور. سام 104 اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. لکھے کہ میری جان تو خداوند کو مبارک ہے, اے خداوند میرے خدا تو نہایت بزرگ ہے, تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے, تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے. یہی چیز تھی جب خدا نے آدم کو اور حوا کو جو ہے وہ باغ عدن میں جب بنایا تھا تو لکھا تھا کہ وہ شرماتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ نور کو پوشاک کی مانند پہنتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ خداوند بھی نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے, وہ یہ والے کپڑے نہیں پہنتے تھے, ان کو نور کے کپڑے دیے تھے جیسے اینجلس کے پاس ہے. تو یعنی کہ نور سے وہ ملبس تھے, کیونکہ خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اس نے اپنی صورت پر اپنی شبیہ پر انسان کو پیدا کیا. اور کیا ہوا کہ جب انہوں نے گناہ کیا تو ان کی وہ نور کی پوشاک جاتی رہی, جس کے بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ وہ ننگے. اور لکھا کہ تو آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے, تو اپنے بالا خانوں کی شدید پانی پر ٹکاتا ہے, تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے, بدلا نے تخت پہ کہ یسوع آ جائے گا, ہم نے بتا بھی, تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے. اب اگلی آیت کیا لکھے کہ تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. یعنی کہ فرشتے جو ہیں ان کو 2 چیزیں کہیں کہ فرشتے اور خادم یہ ایک چیز ہے, اینجلس کی بات ہو رہی ہے, ہوائیں ہیں اور آگ کے شعلے ہیں. اور یہی چیز جب نکلی ہے وہ جو گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے نکلے ہیں, تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 4 ہوائیں ہیں جو رب الافواج کے رب العالمین کے حضور سے نکلی ہیں. میرے ساتھ دیکھیں ہیبروز چیپٹر 1
इब्रानियों का खत, उसके पहले बाब की 7th वर्स, यही चीज यहां पर भी लिखी हुई। इब्रानियों 1:7 लिखे कि फरिश्तों की बाबत वो ये कहता है, वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। फिर आगे जाकर बल्कि 6ठी आयत में पढ़े, लिखे कि और जब पहलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। ये आयत जाहिर करती है कि ये खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा है। वरना और इसी चीज को आप ये देखें कि जब इसी वर्ष को जब मोहम्मद को बताया गया तो उससे गलती हो गई, उन्हें क्योंकि अनपढ़ आदमी था, उसने फिर क्या किया कि कुरान में ये वाकया ऐसे लिखा है कि आदम को जब बनाया तो खुदा ने फरिश्तों को कहा था कि इसको सजदा करो, और शैतान ने उस वक्त ना कर दी थी और कहा था कि मैंने नहीं सजदा करना, और खुदा ने नीचे गिरा दिया शैतान को। हालांकि ये नहीं था, टेक्निकली देखा जाए तो शैतान जस्टिफाई हो जाता है कि मैं सिर्फ खुदा को सजदा करूंगा, मैं इंसान को क्यों करूं। लेकिन बेटे के बारे में लिखा है कि जब वो दुनिया में आया तो लिखा है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। और कब किया था बेटे को सजदा? लिखा है कि जब आसमानी ग्रोह आई, उन्होंने कहा कि आग में बाला पर होशियारा, जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो वहां पर फरिश्तों की ग्रोहें आती है और उन्होंने आकर सजदा किया। और लिखा है कि फरिश्तों के बारे में कहता है कि अपने फरिश्तों को वो हवाएं बनाता है और अपने खादमों को आग के शोले। अब ये खादम कौन है? अब वर्स 13 में देखें, इसी चैप्टर में लिखा है कि फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है? सो एंजल्स का जो रोल है वो क्या है कि वो खिदमत गुजार रूहें हैं, खादम हैं, आग के शोले हैं, हवाएं हैं, ठीक है। और यही चीज हम ज़करिया में पढ़ रहे हैं कि एंड टाइम्स पे क्या होगा कि उन पहाड़ों के बीच में से जो पीतल के पहाड़ थे, घोड़ों पर जो है वो एंजल्स निकले और उन्होंने जाकर पूरी दुनिया की सैर की है। दुनिया की सैर इसलिए की है बिकॉज वो जो है ग्राउंड जो है वो तैयार हो रहा है। किस चीज के लिए ग्राउंड तैयार है? बैटल्स के लिए। क्योंकि आप ये देखें कि जब एंड टाइम्स में बैटल होगी तो जमीन पर तो बैटल होगी ही होगी, आसमान में भी बैटल होगी, आसमानी मकामों में जंग होगी, जिसका जिक्र जो है वो रेवलेशन चैप्टर 12 में लिखा है। मेरे साथ देखें रेवलेशन चैप्टर 12, रेवलेशन चैप्टर 12 उसकी वर्स 7, मुकाशफा 12:7 लिखे कि फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए। उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। इब्लीस क्या करता है मेरे अजीजों? आप पर मुझ पर इल्जाम लगाता है, हर वक्त उसका एक ही कोशिश है और उसको इल्जाम लगाने का मौका कौन देते हैं? हम देते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो वो इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं देखो कितनी तो बरकत होती है, फिर आ जाएगा फिर गुनाह करते हैं, इसने फिर ये किया। लेकिन खुदावंद जो बेटा है यानी यीशु मसीह का लहू, आगे लिखे कि वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। हम कैसे उसके इल्जामों पर गालिब आ सकते हैं? बर्रे के लहू के सबब से। When we cover ourselves in the blood of Jesus Christ, then we can overcome जो है इब्लीस के इल्जाम जो हैं, इब्लीस की जो तोहमतें हैं, उस पर हम गालिब आ सकते हैं। और यही चीज जो है आखिरी दौर में जब मुखालिफ मसीह और ये सब कुछ हो रहा होगा, यही चीज हमारे काम आएगी कि हम बर्रे के लहू में जब बढ़ेंगे, हालेलुया, उसकी गवाही में, उसके कलाम के अंदर जब हम बढ़ेंगे, तो then he will not be able to overcome on us। बल्कि लिखा है कि जो खुदावंद और उसके लोग थे, इस पर अगर उंगली रखें इस हवाले पर, मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मेरे साथ देखें कि एंटी क्राइस्ट पर कैसे गालिब आना है, उसकी फौजों पर कैसे गालिब आना है। ये है रेवलेशन चैप्टर 17 और उसकी वर्स 14। अब इब्लीस जो है उसके साथ के लोग और मुखालिफ मसीह, ये जो रूहें हैं, ये क्या करेंगी? लिखा है कि वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है।
اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے. جب تک ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہیں گے، جب تک بلائے ہوئے ہیں، جب تک برگزیدہ ہیں اور جب تک وفادار ہیں. یہ 3 چیزیں. سب سے پہلے جب ہم توبہ کرتے ہیں بلائے ہوئے، کلام میں کیا لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے بلائے گئے ہیں، اس کے بعد جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اس کے مطابق، تو پھر ہم برگزیدہ ہو جاتے ہیں. اور پھر آخری زمانہ میں جب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوں گی تو ایک اور چیز کی ضرورت ہوگی، وہ کیا ہے؟ وفاداری کی. تم میرے نام کا انکار نہ کرنا. اور یہی چیز ہو رہی ہے. واپس ہم جائیں گے چیپٹر 12 میں. کس کے درمیان لڑائی ہوئی ہے؟ میکائیل کے درمیان اور اس اژدہا کے درمیان جو کہ سیٹن ہے. اور شیطان جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ شیطان اس قصبی کو، اس کلیسیا کو، اس جماعت کو ظاہر کرتا ہے جو کہ ابلیس کے فالوورز ہیں، جنہوں نے چھاپ لے لی ہے، جنہوں نے مخالف مسیح کو اپنا خدا مان لیا. لیکن میکائیل جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ میکائیل کس کا فرشتہ ہے؟ میکائیل جو ہے وہ کن کا موکل ہے؟ میکائیل کس جماعت کا جو ہے وہ ہیڈ اینجل ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں ڈینیل کی کتاب، ڈینیل کی کتاب، اس کا چیپٹر 12 ہے اور اس کی ورس 1. لکھے کہ چیپٹر 12 دانیل کی کتاب 12واں باب اس کی پہلی ہے. اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ، میکائیل کیا ہے؟ مقرب فرشتہ ہے جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے. ہاللیلویا. میکائیل جو ہے وہ کیا ہے؟ مقرب فرشتہ ہے جو خداوند کی قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے. یعنی کہ نیشن جو ہے خداوند کی، تم زندہ خدا کا مقدس قوم، برگزیدہ نسل ہو. بائبل کہتی ہے ہماری حمایت کے لیے کون کھڑا ہے آسمان پر؟ خداوند کا فرشتہ میکائیل ہے. ٹھیک ہے، اور لکھا ہے کہ وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا. اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خواب میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی یعنی اٹرنل لائف کے لیے، اور بعض ذلت اور رسوائی ابدی کے لیے یعنی اٹرنل کنڈمنیشن کے لیے. اور لکھا ہے کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے. خداوند جب نور کو پہنتا ہے، لپیٹتا ہے، ہم بھی جب نئے بدن میں آ جائیں گے تو ہم بھی نور کی مانند چمکیں گے. اور جن کی کوششوں سے بتیرے صادق ہو گئے، یعنی جو کلام سناتے تھے، جن کی وجہ سے لوگوں نے توبہ کر لی، لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، لکھا ہے کہ ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے، ہمیں نور کا لباس پہنایا جائے گا. میرے ساتھ دیکھیں میتھیو چیپٹر 13 چیپٹر 13 ہاں جی 13واں باب اور اس کی 38ویں. لکھا ہے کہ کھیت دنیا ہے، اچھا بیج 38 ورسز میتھیو 13:38. کھیت دنیا ہے، اچھا بیج بادشاہی کے فرزند، اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں. جس طرح دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے. کٹائی دنیا کا آخر ہے، کاٹنے والے فرشتے ہیں. بس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے ہیں اور آگ میں ڈالے جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا. ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کریں گے. ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اس وقت رات بعد اپنے باپ کی بادشاہی میں کیا ہوگا؟ آفتاب کی مانند چمکیں گے. ہاللیلویا. خدا بھی چمکتا ہے، نور ہے، نور کو لپیٹتا ہے. ہمیں بھی خدا نے یہ بلیسنگ دی ہے. سو زکریا میں ہم نے دیکھا کہ آخری زمانہ میں کیا ہو رہا ہے کہ there is a war going on between the humans on the human level and there is a war going on in the heavenlies on the angelic level. ٹھیک ہے، on the spiritual level. So سب سے بڑی وار کب ہوتی ہے؟ جب ہم دعا میں جھکتے ہیں، جب ہم جنگ میں کیسے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری کشتی خون اور گوشت والی نہیں ہے. لیکن کیا ہوگا کہ آخری زمانہ میں جب یہ ہوگا تو زمین پر فزیکل جنگ بھی ہوگی، کیونکہ اسرائیل کا جو فرشتہ ہے، جو کہ اسرائیل کا موکل ہے، وہ کون ہے؟ میکائیل فرشتہ. ٹھیک ہے، جو بنی اسرائیل کے لیے کھڑا تھا. سو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آخری زمانہ میں اینجلز کیوں فائٹ کریں گے؟ کیونکہ زمین پر اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوگا. اسرائیل کے اوپر بہت جلدی جو ہے وہ اٹیک ہوگا. آپ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ
ابھی وہ تیار ہو رہا ہے، کہہ لو کہ ہانڈی چڑھاتے اور پک رہی ہے، آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ وہ ابل جائیں گے اور پھر اسرائیل کے خلاف جنگ شروع ہوگی، جس کا ذکر زکریا چیپٹر 12 میں ہے، چیپٹر 9 میں ہے، جو آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ اور جب نیچے جنگ ہو رہی ہے تو آسمان پر بھی جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس ساری جنگ میں ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ فتح مند کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ برہ جو ہے فتح مند ہے، اس کے لوگ فتح مند ہیں۔ ہاللیلویہ۔ بائبل ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ صرف ہمارا پاسٹ لکھا ہوا ہے، ہمارا فیوچر بھی اس میں سیلڈ ہے، آمین۔ ہمارا مستقبل اس میں لکھ دیا ہوا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہوا ہے کہ ہماری جو ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ فتح کس کی ہے، فتح کس کے ہاتھ میں؟ خداوند یسوع مسیح کے۔ لکھیں کہ برہ غالب ہے، اور وہ جو فرشتے تھے ابلیس اور اس کی قوت، بائبل میں لکھا ہے وہ اژدہا اور اس کے فرشتے میکائیل اور اس کی فوجوں پر غالب نہ آ سکے، بیکاز the victory belongs to the Lord۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کی فتح ہے۔ تو ہم جو ہے وہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ وقت آزمائش کا تو ہے، لیکن یہ فتح کا وقت ہے۔ ایسی فتح کا وقت کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، زہر پی لیں گے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں۔ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، مردوں کو زندہ کر دیں گے، بیماروں کو شفا دیں۔ جسٹ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے آپ کے بھائی کو گولی مار دے اور آپ دعا کریں کہ میں تجھے یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں، اٹھ کے کھڑا ہو جا، اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ ہاللیلویہ۔ ایسا ایمان ہو، آمین۔ خداوند جو ہے وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اگر ہم ایمان میں سارے کھڑے ہو گئے۔ امیجن کریں کہ ہمیں جو ہے زبردستی کو زہر پلا دے کہ ان کی سزا ہے، ان کو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو گیس کے چیمبرز میں ڈالا تھا، اگر وہ اس وقت یسوع کے ایمان میں کھڑا ہو جاتا کوئی تو وہ اس سے زندہ باہر آ جاتا، ویسے ہی جیسے دانیل کے دور میں آگ میں جب ان کو ڈالا گیا تھا تو وہ اس میں سے زندہ باہر آ گئے تھے۔ It depends on کہ how we walk with the Lord۔ اور جہاں خداوند نے اپنے فرشتوں کو کھولا ہے، ان کو بھیجا ہے پوری دنیا میں، کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ ایمانداروں کو دیکھیں، تاکہ فرشتوں کے وسیلہ سے مدد کی جائے، فرشتوں کے وسیلہ سے ایک اور کام کیا جائے گا۔ میرے ساتھ دیکھیں ریویلیشن چیپٹر 14 رادر، اس کی ورس 6 ہے، مکاشفہ 14واں باب اور اس کی 6 آیت۔ لکھے کہ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچوں بیچ اڑتے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم، قبیلہ، اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خداوند سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ میرے عزیزو، آخری زمانہ میں خداوند اپنے فرشتوں کو اس لیے بھی بھیجے گا کہ لوگوں کو خوشخبری سنائی دے، انجیل سنائی دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک شخص تھا عمر بکری کے نام کا، جس کی وہ تنظیم تھی المہاجرون، جو کہ اس سے پہلے حزب التحریر کی تنظیم تھی۔ اس کے بیٹے نے جا کے آئسس کے پچھلے کل یہ ڈیلی میل میں نیوز آئی ہے، ادھر کا ہی لوٹن کا ہی وہ تھا، اور کیا ہوا کہ اس کے بیٹے کو آئسس نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا، آئسس کے ساتھ مل کر جنگ کرتا تھا، اسلام کا وہ بہت بڑا ٹیررسٹ تھا، لیکن اس نے مسیح کو قبول کر لیا۔ وہاں اس نے اینجلز کو دیکھا، اس نے وہاں پر جو ہے وہ خداوند کو لکھا کہ انہوں نے اپوسٹسی کی وجہ سے، مرتد ہو جانے کی وجہ سے اس کا گالی، اور انہوں نے کہا کہ اس نے محمد کا نام لے کر کفر بکا تھا، اس نے گالیاں دی تھی بیسیکلی اس کو۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آخری زمانہ میں ایسا ہوگا۔ پچھلے دنوں میں پاکستان میں لاہور میں ایک لڑکا جو ہے وہ مسیحی ہوا، اور میرے اس سے فون پہ رابطہ ہے، میں اس کا ریئل نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو میں جا رہا ہے۔ اس کا نام ہم نے مسیحی نام جو ہے مکایا رکھا ہے، مکایا کا مطلب ہے خداوند جیسا اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مکایا جو ہے وہ ایلیا کا دوسرا نام بھی تھا۔ تو اس بچے نے، یعنی ینگ لڑکا ہے وہ، اور بات جب ہوئی تو میں نے جب 2 سال سے وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، سیمی سیمسن کی، میری اور لوگوں کی بھی، اور کلام سن رہا ہے۔ 2 سال پہلے میری سے بات ہوئی، اور اس دن کیا ہوا کہ 1.5-2 ویک پہلے کی بات ہے کہ فون پہ وہ بات کر رہا تھا۔ میں نے جب اس کو گاسپل دی، جب میں نے اس کو صحیح طریقے سے بات خداوند کی جو بتا دی کہ اب یہ تیرے ہاتھ میں، اینڈ دین ہی نیکسٹ ڈے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سنڈے کو تیرے سے بات کریں گے، میں میرے ہارون بھائی میرے ساتھ ہوں گے، ہم تجھے جو ہے نا وی ول لیڈ یو ان دی پریئر، اور تم مسیح کو اپنی زندگی دینا۔ اگلے دن اس کا فون آ گیا، کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی آج ہی دینی ہے خداوند کو، ہاللیلویہ۔ اس کو خداوند نے ایسا چھوا، اور اس کو میں نے کہا کہ اگر تم کہتا ہے کہ میں اب کیا کروں، میں نے کہا تم زندہ خدا کو پکارو۔ The difference between Allah and the God of Bible is that کہ بائبل کا جو معبود ہے وہ جواب دیتا ہے، وہ زندہ خدا ہے، ہاللیلویہ۔ تم ساری زندگی اپنے معبود کو پکارتے رہو۔ آج میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج تم اگر خداوند کو پکارو گے he will come to you، وہ تم اس کو دیکھ سکو گے۔ نیکسٹ دن اس کا مجھے فون ہے، آڈیو میرے پاس وہ بھی محفوظ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے پکارا، میں نے خداوند کو کہا کہ اے یسوع مسیح، اگر تو زندہ خدا
آیا تو مجھے دکھا, اور اس نے خواب میں دیکھا, and he saw that in the dream کہ جیسس کرائسٹ کے پاس آئے اور جیسس نے اس کے ماتھے پر اس کو چوما, اور اس کو جو ہے جیسس نے پانی کے اندر کہتا ہے مجھے ڈبویا, اور مجھے جو ہے ڈبویا جیسس نے, اور مجھے پانی سے نکالا اور کہا کہ اب اس چیز کی ضرورت رہ گئی ہے, یہ اب باقی ہے, this is the thing you need to do next. اور نیکسٹ اس کو ہم نے بپتسمہ کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا. سو خداوند یسوع, کیونکہ اس کے لیے اتنا مشکل ہے وہاں سے ڈکلیئر کرنا اور نکلنا ہے, اسپیشلی جس فیملی سے وہ ہے, کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو اپنے ہاتھ سے بپتسمہ دیا. ہاللیلویا. خداوند نے اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے بلیسنگ دی, اور وہ اگلے دن اتنا خوشی سے وہ پاگل تھا, خوشی سے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ واقعی زندہ خدا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ اس کا کیا مطلب, مجھے پانی میں کیوں ڈبویا. اور پھر میں نے اس کو اپنی بیپٹزم کی جو ویڈیو بھیجی اور اس کو بتایا کہ بپتسمہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کو لفظ بپتسمہ بھی بولنا نہیں آ رہا تھا. تو آخری زمانہ میں خداوند جو ہے ایسے پریچنگ کرے گا. اور اس بیٹے نے, یعنی اس لڑکے نے جب یہ دیکھا تو وہ رونا شروع ہو گیا, وہ خوشی سے جو ہے وہ دیوانہ سا ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ کیسا خدا ہے, یہ تو زندہ خدا ہے کہ آپ نے مجھے بپتسمہ میں بعد میں بتایا, اور خداوند نے میرے پاس آ کر یہ بلیسنگ مجھے پہلے دے دی. ہاللیلویا. خداوند کے نام کو اس چیز کا جلال ملے کہ خداوند کس طرح کام کر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر اور ایسے ایریاز میں جہاں پر لوگ نہیں جا سکتے, people are seeing the angels. لوگوں کو فرشتے مل رہے ہیں, یہ گاسپل لے کے, انجیل لے کے, اب اینجلز بھی خدا کا کام کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ تیز کر دی جائے گی, ہر چیز جو ہے, اور خداوند بھی اپنے لوگوں تک میک شور کر رہا ہے کہ انجیل پھیلائی دے. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند کا آنا ہر قوم میں انجیل کی منادی کی جائے. لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ ساری دنیا میں انجیل کی منادی ہو تب خاتمہ ہوگا. میتھیو میں لکھا ہوا, ٹھیک ہے, مرکز کی انجیل 13ویں باب میں اس کا ذکر ہے. اس سے پہلے کہ میں بلکہ آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور کچھ اگر آپ کو یاد نہ ہو, بس میرے ساتھ دیکھیں. مارک چیپٹر 13 ورس 10. لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی. ہاللیلویا. متی کی انجیل 24واں باب, میتھیو چیپٹر 24 اس کی ورس 13. میتھیو چیپٹر 24 ورس 13 لکھا ہے کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب کاموں کے لیے گواہی ہو, تب خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہے. سو ریزن یہ ہے خداوند کے حضور سے, رب العالمین کے روح سے, حضور سے وہ روحیں, وہ اینجلز کیوں بھیجے جا رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا کی سیر کریں. Because they have a gospel to preach. Amen. They have a message to tell. They have something to tell to the people. ٹھیک ہے. لوگوں کو سنانے کے لیے ان کے پاس کیا لکھا ہے کہ ہر قوم, ہر قبیلہ, اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ان کے پاس کیا تھا, ابدی خوشخبری تھی, eternal gospel تھی. So the question is, if angels have something to tell and something to preach, what do we have? ہمارے پاس کیا ہے? Don't we have something to tell and something to preach? کیا ہمارے پاس خوشخبری ہے؟ دیکھیں خدا کے فرشتے بھی ہر چیز, آپ یہ دیکھیں ہر چیز خداوند کی آمد کے لیے تیاری کر رہی ہے, ہر چیز. ہاللیلویا. ہر چیز کر رہی ہے, دنیا میں کر رہی ہے. سورج چاند ریڈ ہو رہے ہیں, بلڈ مون آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سورج تاریک ہو رہا ہے, زلزلے آ رہے ہیں, عجیب سمندر کی لہریں اٹھ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا, کائنات, ہر ایک چیز جو ہے وہ اٹس گیٹنگ ریڈی. بائبل میں لکھے کہ ہر چیز پیدا ہی اس لیے کی گئی تھی تاکہ خداوند کو جلال ملے, اور ہر ایک چیز تیاری کر رہی ہے, ہر ایک چیز تیاری کر رہی ہے خداوند کی آمد کی, اپارٹ فرام ہیومن بینگز. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں, بائبل میں لکھا ہے کہ اینجلز کے پاس خوشخبری ہے, آسمانوں کے بیچوں بیچ اڑ رہے ہیں, خداوند کے حضور سے نکل رہے ہیں, گھوڑوں پر جا رہے ہیں, اور وہ جا کر لوگوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ خداوند کی بادشاہی آ جائے, خداوند کا آنا جلد ہو جائے. آمین. جب تک منادی نہ کی جائے خداوند نہیں آئیں گے. تو ہم کیا کریں کہ خداوند جلد آ جائے. ہم بائبل میں کیا لکھا ہے کہ روح اور دلہن کہتی ہیں آ. آمین. اور جو سنے وہ بھی کہے آ, اے مسیح جلد آ. ہاللیلویا. تو بائبل یہ بتاتی ہے. تو ہمارے پاس بھی تو یہ خوشخبری ہے کہ نہیں ہے. بائبل تو سارے سارے کو لی گئی, پڑھنے بھی سارے دیتے نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اینجل سے گھوڑے سے بیٹھ کے لگا جا رہے ہیں, وہ تو جا رہا ہے, اس کو تو حکم ہے, اس نے کرنا ہی کرنا ہے. ہم جو ہے ہم دیتے نہیں ہیں, ہمارے پاس ہے بھی تو نہیں دیتے. دس از دا ایشو جو کہ آخری زمانہ میں ہمیں بہت سو کو مصیبت میں ڈال دے گا. کلام میں لکھا ہے کہ جب جس کے پاس ایک توڑا تھا اس کو جو ہے وہ اس نے دبا دیا. اس نے کہا کہ میرے مالک تو بڑا سخت ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرے سے ضائع ہو جائے. تو
खुदा ने कहा कि मैं चूंकि सख्त हूँ, अब तू देख तेरे साथ क्या, उससे ले लिया गया, उससे वो छीन लिया। उस दिन हम व्हाट्सएप पे जो बात ग्रुप्स कितने सारे, अब जो तकरीबन 22 ग्रुप्स हैं, आप लोग मेरे ख्याल से एक ग्रुप का हिस्सा हैं, 22 के करीब ग्रुप हैं जिनका मैं हिस्सा हूं, और उसमें बहुत लोग हैं, और डेली ब्रेड और इस तरह के मैसेजेस जा रहे हैं। तो एक भाई ने मुझे कहते मुझे बड़ी झिझक होती है, मैंने कहा आपको खुदावन के कलाम सुनाने का मौका है, कहते मुझे बड़ी झिझक हो रही। मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा यू डू नॉट नो कि एक लफ्ज जो मुंह से निकला हुआ खुदा का रूह कैसे उसको इस्तेमाल कर सकता है। हम कई दफा रवादारी में ही किसी को एक लफ्ज कह देते हैं कि खुदावन के कलाम में ऐसे लिखा है, ऐसे करो, और हमें नहीं पता होता कि उसका असर कितनी दूर तक जाता है। God can use those words। हालांकि बाइबल में लिखा है कि बीज डालने वाला कोई और है, उस पर पानी डालने वाला कोई और है, लेकिन बढ़ाने वाला खुदा का रूह है। हालेलुया। सो हमें जो है वो अवेलेबल होना है, वी मस्ट बी अवेलेबल। उन एंजल्स की तरह जो भेजे गए हैं, पीपल हु आर गोइंग एंड प्रीचिंग एंड हु आर रिस्किंग देयर लाइफ, और हम सबको तैयारी करनी है। और ऑन द अदर साइड इब्लीस ने भी अपने एंजल्स को जो है वो भेजा है। मेरे साथ देखें रेवलेशन चैप्टर 9, चैप्टर 9 में देखेंगे रेवलेशन, और उसकी पहली आयत से लिखा है कि जब पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान पर से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। अब सितारा जो है, दिस इज द सिनोनिमस वर्ड फॉर एंजल्स, ठीक है, द फॉलन एंजल। और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई, और जब उसने अथाह गड्ढे को यानी उस बॉटमलेस पिट को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और गड्ढे के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई। और फिर आप इस पूरे उसको पढ़ें, सारी जो डिस्क्रिप्शन है। और 11वीं वर्ष में लिखा है, जब वो उधर से वो जो एंजेलिक होड निकलता है, जो बहुत सारे एंजल्स वहां से निकलते हैं ताकि दुनिया के अंदर लड़ाई क्रिएट करें, तो लिखा है कि 11वीं आयत में कि था गड्ढे का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपोलियन है। पहला अफसोस हो चुका था कि उसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। फिर 13 वर्ष में लिखे कि जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदावन के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ता के जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फिरात के पास, कौन सा दरिया है? दरिया फिरात। दरिया फिरात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूफ्रेटस। यूफ्रेटस या फिरात का दरिया कौन से कंट्री में है? इराक और सीरिया में, ठीक है। लिखे कि जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे, और उनकी फौजों के शुमार में कितने थे? 20 करोड़। 200 मिलियन की आर्मी क्रिएट करने के लिए एंजल्स को खोला गया। मेरे साथ देखिए रेवलेशन चैप्टर 16 उसकी वर्स 12। लिखा है कि उस छठे ने अपना प्याला यानी बड़े दरिया यानी फिरात पर उल्टा। छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका, छठे फरिश्ते ने प्याला उल्टा, ये सब कुछ इकट्ठा ही हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि दरिया फिरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। और फिर मैंने उस साजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते हुए देखी। ये शयातीन की निशान दिखाने वाले रूहें हैं जो कादर मुतलिक खुदा के रोज़े अज़ीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर रहती हैं। सो क्या हो रहा है कि खुदा भी अपने एंजल्स को भेज रहा है, लड़ाई की तैयारी हो रही है, एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी दैट वेरी सून। और क्या है कि लड़ाई की तैयारी हो रही है, और जब 6th एंजल जो है ट्रम्पेट बजाएगा तो वो जो कैद फरिश्ते थे वो निकाल दिए जाएंगे, और जब उसी दौरान में छठा जो फरिश्ता है वो प्याला भी उठेगा। तो क्या होगा कि वो बुरी रूहें जो है वो भेजी जाएंगी जो कि डिप्लोमेसी करेंगे, लिखा है कि बादशाहों को तैयार करने के लिए। सो पीपल विल बी possessed with those fallen spirits, dirty devilish spirits, और वो जाकर पूरी दुनिया को आमादा करेंगे कि वो जंग के लिए आए, ठीक है। यूफ्रेटस सूख जाएगा, और जब ये प्याला उल्टा जाएगा, यूफ्रेटस सूखेगा। दिस इज एक्चुअली फिगरेटिव लैंग्वेज। This will happen in the shape of an atomic attack on Euphrates River, ठीक है। और आपकी आंखों के सामने ये होगा बहुत जल्द, और ये प्याला उल्ट दिया जाएगा। अगर हम उस वक्त इकट्ठे होंगे तो हम जरूर जो है इस आयत को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम
हम में से हो सकता है कुछ जिंदा ना हो उस वक्त, कुछ हो सकता है इधर उधर हो चुके हों, ठीक है, लेकिन मकसद ये कहने का है, या और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मकसद ये मैं कहने का कि दिस विल हैपन वेरी सून। और क्या होगा कि यूफ्रेटस का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, और दैट विल पेव द वे कि पूरी दुनिया के जो बादशाह हैं वो आकर एक फौज बनाएंगे 200 मिलियन की, और मकसद क्या होगा, इसराइल के ऊपर अटैक करने का। तब जंग हो रही होगी आसमानों में भी जमीन पे भी, ठीक है। ये एंजल्स क्यों बंद किए गए थे, किसने बंद किए थे, मेरे साथ देखें, और कब बंद किए थे। सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 4। लिखे क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, ठीक है। एक और मैं आपको हवाला बताता हूं, यहूदा का खत, आगे जाएंगे, इसका एक ही चैप्टर है, सो देयर इज नो चैप्टर। ज्यूड इंग्लिश में इसको कहते हैं, यहूदा का आम खत, और उसके 6ठी आयत लिखा है कि जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदोम और अमोरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरफ हरामकारी में पड़ गए। किन की तरह हरामकारी में पड़े, फरिश्तों की तरफ, और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए ठहरे। गैर जिस्म क्यों, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि फरिश्ते का अपना जिस्म है, आसमानी जिस्म और है, जमीनी जिस्म और है, तो भी ये लोग अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते हैं। किन की तरह, फरिश्तों की तरह, और हुकूमत को नाचीज जानते हैं और इज्जतदारों पर लान करते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था वाकया, जब इनको एंजल्स को नीचे जमीन में दबा दिया गया था। ये जेनेसिस चैप्टर 6 में हुआ था, जहाँ पर लिखा है कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा और उनसे नेफलीम पैदा हुए थे, उनसे जो है वो जबार पैदा हुए थे। फॉलन एंजल्स ने आकर ह्यूमन गर्ल्स के साथ शादियां की थी और उनसे हाइब्रिड लोग पैदा हुए थे। लोग ये कहते हैं खुदा ने उस वक्त पूरी दुनिया को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिकॉज उस वक्त भी इब्लीस का यही प्लान था कि औरत की नस्ल को खराब किया जाए, क्योंकि फ्यू 100 years बैक खुदा ने इब्लीस को क्या लानत की थी कि तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी पर काटेगा। सो सैटन न्यू कि औरत की नस्ल में से आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसने दुनिया में करप्शन क्या क्रिएट की कि ही क्रिएटेड दैट हाइब्रिड जो सारा सिस्टम है। और एंजल्स को उसने, अपने फॉलन एंजल्स को उसने पुश किया कि वो जाकर औरतों से शादी करो। बाइबल में लिखा है कि जब खुदा ने देखा कि हर फर्द बशर ने, हर इंसान ने जमीन पर अपना तरीका कार बिगाड़ लिया, ठीक है, जब सारी दुनिया करप्ट होगी, सिर्फ एक फैमिली रह गई थी, कौन सी, नूह की फैमिली रह गई। And this is going to happen again in the end times, क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 24 में लिखा है कि जैसा नूह के दिनों में होता था वैसा आखिरी इब्ने आदम के आने के वक्त भी होगा, जब लोग शादी और ब्याह करते थे, खाते पीते थे। आम शादियों की बात नहीं हो रही, कौन सी शादी की बात हो रही, द मैरिजेस बिटवीन एंजल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। आखिरी जमाना में भी ये सब कुछ होगा, इस तरह की नापाकी फैलेगी। और ये जो सारा एलियंस का सडनली ये जो शोर मच रहा है और सारा के जो एलियंस आए थे उन्होंने इसका, ये क्यों है, बिकॉज दोज वर्न्ट एलियंस, दीज वर फॉलन एंजल्स, जिन्होंने ये सब कुछ किया था। और आखिरी जमाना में जो है, जैसे उस दौर में इंटरेक्शन हुआ था बिटवीन एंजेलिक, फॉलन एंजेलिक बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, इसी तरह आखिरी जमाना में भी होगा, क्योंकि आसमान पर से गिराए हुए फरिश्ते आएंगे और लोग पोजेस्ड होंगे, जो किंग्स हैं, बादशाह हैं, सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दे विल बी पोजेस्ड बाय दीज fallen spirits and they will then go and attack against the kingdom of God। खुदा के जो लोग हैं उसमें दो तरह के लोग हैं, जो फिजिकल इजराइल के खिलाफ और स्पिरिचुअल इजराइल के खिलाफ जंग करेंगे, यानी कि ईमानदारों के खिलाफ और जो इस्राएल यहूदा का कबीला है उनके खिलाफ। सो मकसद ये है कि खुदावंद के लोगों को डिस्ट्रॉय किया जाए और उसके आने को इंटरप्ट किया जाए। लेकिन जब हम नेक्स्ट इसका फेज पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर ज़करिया चैप्टर 6 का, देन वी विल रियलाइज कि खुदावंद उसके नेक्स्ट क्या होगा, जब ये जंग खत्म हो जाएगी और हम ये जंग जीत जाएंगे, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। खुदावंद खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। अगर आपको कोई भी सवाल हो आप मुझे जरूर कीजिएगा ताकि आई कैन एक्सप्लेन, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी कह लें कि डीप स्टडी। आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू टेल यू एज मच एज आई कैन, लेकिन
دیر از سو مچ مور ٹو دیٹ. تو خداوند آپ کو بہت برکت دے. ہمیں ایک چیز بس یاد رکھنی ہے کہ جب ہم فزیکل ریلم میں کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ روحانی ریلم میں ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی بھی فزیکل ایکشن چاہے وہ گڈ ہے یا بیڈ ہے اس کا روحانی ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی روحانی کام جو ہے اس کا فزیکل آؤٹ کم ضرور ہوتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ جسمانی طور پر کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں تو اس کا روحانی زندگی میں بہت اثر ہوتا ہے, یا جسمانی طور پر نیکی کرتے ہیں تو اس کا ان کی روحانی زندگی پر اثر ہوتا ہے. اسی طرح روحانی کام اگر کوئی کرے, بس کسی غیر معبود کی پرستش کی جائے تو اس کا جسمانی آؤٹ کم ضرور نکلتا ہے. بت پرستی کا جو کہ روحانی کام ہے اس کا جو ہے آؤٹ کم لعنت کی شکل میں نکلتا. سو یہ چیز بس یاد رکھنی ہے ہم نے کہ آخری زمانہ میں بھی یہی ہمیں یہ بیلنس کو دیکھنا ہے اپنی زندگی میں. بیکاز وی آلویز تھنک آن دا فزیکل لیول, لیکن وی شوڈ ریمبر دیر از اے اسپرچل سائڈ ٹو ایوری فزیکل سائڈ ایز ویل. اینڈ خداوند کے فرشتے آخری زمانہ میں جائیں گے اور لوگوں کو انجیل کی بناتے سنائیں گے. اینڈ وی شوڈ ڈو the same. God bless you. آمین.